اللہ 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 یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو۔ جب پڑے مشکل شے، جب پڑے مشکل شے، مشکل کشا کا ساتھ ہو، اللہ نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم، أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم۔ معزز سامعین و ناظرین، اللہ جل مجدہ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق و عنایت کے ساتھ ہم نے پچھلی نشست میں تصوف اور تعلیمات صوفیہ کے باب میں تصوف کی حقیقت اور ماہیت کے موضوع کا آغاز کیا، اور وہ گفتگو میں نے اس نقطے پہ جا کے ختم کی کہ تصوف کی اصل اور تصوف کی اساس اور اس کی حقیقی اوریجن قرآن اور سنت ہے۔ جس طرح باقی تمام تعلیمات دین، تعلیمات شریعت اور علوم قرآن اور علوم حدیث اور علوم فقہ و شریعت، جس طرح ان کا ماخذ، منبع اور سرچشمہ قرآن و سنت ہے، اسی طرح تصوف کی تعلیمات کا بھی منبع اور سرچشمہ، اور تعلیمات صوفیہ کا منبع اور سرچشمہ، اور تصوف کے جمیع تصورات کا منبع و سرچشمہ اصلاً قرآن و سنت ہے۔ یہ قطعی طور پر باہر کے کسی مذہب سے اور نظام فکر سے اور فلسفہ سے نہ ماخوذ ہے نہ مستعار ہے۔ اور یہاں پر ختم کی کہ قرآن مجید میں تعلیمات تصوف کا جو ذکر ہے وہ تزکیہ، زہد، احسان اور طریقت ان اصطلاحات کے تحت بطور خاص ملتا ہے، اور علاوہ اس کے بے شمار سینکڑوں کی تعداد میں وہ آیات قرآنی ہیں جس میں اللہ رب العزت کے صالح اور مقرب بندوں کے طبقات کا ذکر ہے، ان کے لیے عنوانات کا بیان ہے، ان کے لیے خاص اصطلاحات کا بیان ہے۔ تو وہ ساری آیات بھی تصوف کے اصل مضامین پر دلالت کرتی، جن آیات سے صوفیاء کرام نے اپنی تعلیمات کو اخذ کیا ہے، ڈیرائیو کیا ہے۔ مگر چار اصطلاحات جو میں نے عرض کی، یہ تصوف اور اس کی جمیع تعلیمات کا گویا اصطلاحی منبع ہے۔ قرآن مجید میں تزکیہ کے مضمون پر مبنی آیات سے آپ قطعی طور پہ ناواقف نہیں ہیں، سو مجھے ان کی تفصیل میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں، ہر شخص سمجھتا ہے۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، بے شک وہ شخص فلاح پا گیا جس نے تزکیہ اختیار کیا، اپنے نفس کو پاک اور صاف کیا رذائل سے اور ذمائم سے، اور اللہ کا اپنے رب کا ذکر کیا اور نماز ادا کی۔ تو گویا تزکیہ نفس اور پھر اس کے ساتھ اللہ کا ذکر اور نماز، ان کو جوڑا گیا ہے۔ یہ پورا طریق تصوف ہے۔ حضور علیہ السلام کے مناسب رسالت کا ذکر 4 مقامات پہ قرآن مجید میں آیا ہے، اور ہر مقام پر آپ کے فرائض پنجگانہ نبوت یا فرائض چہارگانہ نبوت و رسالت کا بیان کرتے ہوئے تزکیہ کو جزو لا ینفق بیان کیا گیا۔
یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ یہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے اوپر ہماری آیتیں تلاوت کرتے ہیں، اللہ رب العزت کی آیات کی تلاوت، ویزکیکم، اور تمہارے نفوس اور قلوب کا تزکیہ فرماتے ہیں۔ تلاوت آیات کے بعد تزکیہ کو بنیادی اہمیت دی گئی ہے اور اسے تعلیم سے بھی مقدم رکھا گیا۔ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور تمہارے نفوس اور تمہارے قلوب کی تزکیہ کر لینے کے بعد تمہیں اللہ کی کتاب کی تعلیم دیتے ہیں، پھر اس کی حکمت سکھاتے ہیں۔ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، پھر وہ اسرار اور رموز اور حکم عطا کرتے ہیں جو تمہیں معلوم نہ تھے، وہ سارے علوم تمہیں عطا کرتے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ ہر جگہ کہ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یہ رسول ان پر اللہ کی آیتیں تلاوت کرتا ہے اور ان کے نفوس کا تزکیہ فرماتا ہے اور انہیں اللہ کی آیتوں کی، اللہ کی کتاب کی احکام کی تعلیم دیتا ہے اور پھر اس کی حکمت تمہیں سکھاتا ہے۔ الغرض 4 مقامات پر ہر جگہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بنیادی فرائض میں تزکیہ کو شامل کیا۔ کئی نفس کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، جس شخص نے اس نفس کا تزکیہ کر لیا وہ فلاح پا گیا۔ تو تزکیہ ایک بنیادی مضمون ہے، اس کی تفصیلات قرآن مجید میں ہیں اور تفسیر میں ہیں۔ عرض کرنے کا مقصود یہ تھا کہ قرآن مجید میں وہ تمام تر تعلیمات جو قرآن مجید نے بشکل تزکیہ بیان کی ہیں اور بیان کرنا چاہی ہیں، اور لفظ تزکیہ کا جو سمجھے مسمہ ہے، لفظ تزکیہ کا جو معنی اور مراد ہے، وہ پورا مضمون جس پر تزکیہ اور تزکیہ نفس کے معنی کا اطلاق ہوتا ہے، وہ جو ضروریات جو تزکیہ کے ساتھ متعلق ہیں، علمی بھی اور عملی بھی، وہ پورا سلوک، وہ پورا طریقہ جو تزکیہ کو زندگی میں عملی جامہ پہناتا ہے، جس طریق سے تزکیہ ایک عملی حقیقت بنتا ہے، وہ تزکیہ نفوس کو پاک کرتا ہے۔ کس چیز سے پاک کرتا ہے؟ نفس کی کیا حالت ہوتی ہے جس سے پاک کرنا ضروری ہے، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرائض رسالت میں جس کو داخل فرمایا گیا ہے۔ کس حالت سے نفس کو پاک کرنا ہے، پھر پاک کس طریقے سے کرنا ہے، پھر پاک کر کے نفس کو کس حال تک پہنچانا ہے کہ کہا جائے گا کہ یہ مزکہ ہو گیا۔ تو یہ نفس کی پہچان تزکیہ سے قبل، یہاں سے پورا تصوف وجود میں آیا ہے۔ نفس کے احوال کا، نفس کے اندر وہ مذمومات نفس جو ہیں، وہ رذائل اخلاق جو ہیں، جو نفس کو پراگندہ کرتی ہیں، ان النفس لامارۃ بالسوء، ارشاد فرمایا قرآن مجید نے، یہ نفس امارہ انسان کو برائی کی طرف حکماً لے جاتا ہے، جبراً لے جاتا ہے، پورا سختی کے ساتھ تاکیداً اس طرف کھینچ کے لے جاتا ہے، رغبت دلاتا ہے زور کے ساتھ۔ تو وہ جو برائی ہے نفس میں، وہ کون سے رجحانات ہیں، وہ کون سے میلانات ہیں، وہ کون سی صفات ہیں، اور نفس کے وہ کون سے احوال ہیں جنہیں مذمومات نفس اور رذائل نفس کہا جا رہا ہے، جو اس کو برائی کی طرف لے جاتی ہیں، اور ان کو دور کرنا، ختم کرنا تزکیہ کہلاتا ہے، اور نفس کو ان سے پاک کرنا مقصود ہے تزکیہ کے عنوان کے تحت، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود فرما رہے ہیں۔ تو گویا تزکیہ کا عمل سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو گیا۔ پھر کس طریقے سے، کیا ہر ایک مذمومہ بری عادت اور بری خصلت اور بری صفت جو نفس کی ہے، ہر ایک کا تزکیہ ایک ہی طریق سے ہو جائے گا، یا مختلف ان کی نوعیتوں کا جداگانہ ہونے کے باعث تزکیہ میں بھی تھوڑی سی ڈیفرینسیشن کرنی پڑے گی، مختلف موڈز، مختلف اس کے طریقہ کار، اس کے مختلف فارمیٹس ہوں گی، مختلف میتھڈولوجیز ہوں گی، یہ سارا ایک سبجیکٹ ہو جاتا ہے۔
پھر مذمومات سے پاک کر کے محمودات کون سی ہیں، نیک حالت نفس کی، پاکیزہ حالت جس کو مزکہ اور مصفہ نفس کہا جائے، جو نفس مطلوب اور نفس محمود ہو جائے، نفس مذموم نہ رہے، وہ شکل کیا ہوگی، اس کی علامات کیا ہوں گی۔ یہ پورا مضمون ہے جس پر لفظ تزکیہ دلالت کرتا ہے، اور یہ سارا کا سارا مضمون یہ تصوف ہے۔ اب قرآن مجید نے یہ بحثیں نہیں کی، ایک اصولی تعلیم دے دی۔ جب اصولی تعلیم دے دی، حضور علیہ السلام نے عملی طور پہ صحابہ کرام کو اصولی تعلیم کی عملی شکلوں سے گزار دیا، تو ایکسپینڈ ہوتا چلا گیا سبجیکٹ، وہ ایک مضمون بنتا چلا گیا۔ اسی مضمون کو بعد کے زمانوں میں جنہوں نے اس میں اسپیشلائز کیا تزکیہ میں، وہ صوفی کہلائے، اور جو مضمون اس تزکیہ کی اسپیشلائزیشن کا بنا مضمون، سبجیکٹ اور سائنس، وہ تصوف کہلایا۔ تو گویا تصوف عین مراد تزکیہ بنا۔ تو اس تزکیہ کے علاوہ پھر قرآن مجید نے جا بجا زہد کا ذکر کیا، اس کی آیات کثیر ہیں، اب میں یہاں کوٹ کرنا ضروری نہیں سمجھتا۔ زہد کو بھی اس طرح پڑھ لیں۔ زہد کا بنیادی معنی دنیا سے دل کا بے رغبت ہونا، وہاں تھا نفس کا مذمومات سے اور رذائل سے پاک و صاف ہونا اور پاک و صاف کرنا، پھر اس کے بعد پاک و صاف ہو جانا، یہ تزکیہ کی چیزیں تھیں۔ اور جب پاک صاف ہو جاتا ہے تو پھر نفس سے مطمئنہ ہو جاتا ہے، نفس ملہمہ ہو جاتا ہے، نفس لوامہ ہو جاتا ہے۔ لا اقسم بالنفس اللوامہ، وہ نفس جو ملامت کرتا ہے برائی کے ارتکاب پر۔ تو اب نفس لوامہ بن گیا، تو یہ نفس کا ایک درجہ ہوا، ایک صفت ہوئی، ایک حالت ہوئی، یہ تصوف کا مضمون بنا۔ پھر وہ نفس ہے جس کے اندر اللہ پاک الہام کرتا ہے نیک خیالات، اور وہ نفس ہے جس میں برے خیالات بھی الہام ہوتے ہیں۔ الہمہا فجورہا و تقواہا، اس نفس میں اس کی برائی کا بھی الہام کیا جاتا ہے اور اس کے اندر نیکی اور اچھائی کا بھی الہام کیا جاتا ہے۔ تو گویا نفس ریسیپٹیو ہے، اچھے اور برے خیالات کو ریسیو کرتا ہے۔ اب میں اس وقت نفس کیا ہے اس کی حقیقت اور ماہیت پہ بحث نہیں کر رہا ہوں، فلسفے میں نہیں جا رہا۔ نفس کی جو چاہے تعریف کر دے، اس وقت میرے اس حصہ گفتگو کو اس تعریف سے کنسرن نہیں ہے، جو چاہیں تعریف کر لیں، لیکن جو بھی کہیں قرآن کہہ رہا ہے کہ نفس ریسیپٹیو ہے، ایک ایسی حقیقت ہے جو اچھے خیالات کو بھی ریسیو کرتا ہے مائنڈ، اور برے خیالات کو بھی ریسیو کرتا ہے۔ کیا اقدامات کیے جائیں کہ برے خیالات کا ریسیپشن بند ہو جائے اور اچھے خیالات اپنا ڈیرا ڈال لیں، تمکن کر لیں، قابو پر لیں، قبضہ کر لیں؟ وہ اقدامات تزکیہ میں آتے ہیں۔ جب وہ ہو جاتا ہے تو پھر وہ نفس اپ گریڈ ہوتا ہے تو مطمئنہ بنتا ہے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، ارجعی الی ربک، آ جا اپنے رب کی طرف۔ یہ سب تصوف کے مضامین بن رہے ہیں، تصوف و طریقت کے مراحل، مدارج اور سٹیپس وضع ہو رہے ہیں، سارا مضمون تشکیل پا رہا ہے۔ اللہ کی طرف لوٹا، کس حال میں؟ پہلے تو بھاگتا تھا قرب الہی سے، اب راضیۃ مردیہ، کہ اللہ کی تقدیر پر، اس کے حکم پر، اس کے منشا پر، اس کے اوامر و نواہی پر تو راضی ہو جائے، تجھے حالت تسلیم مل جائے، حالت رضا مل جائے، مردیہ، تو اللہ پہ راضی ہو، پھر اللہ تیرے حال پہ راضی ہو۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ تو یہ تزکیہ کے ذریعے نفس کے سارے جو ارتقاءات ہیں، ترقی کے مراحل ہیں، یہ مضمون تصوف کا بن گیا۔ تو یہاں سے تصوف اوریجنیٹ ہوا۔ اسی طرح زہد ہے، قرآن مجید میں بھی اور حدیث نبوی میں جہاں جہاں زہد کا لفظ آیا ہے اور زاہدین کا لفظ آیا ہے، کنارہ کشی دنیا سے، وہ دل کی کنارہ کشی ہے، دل کا دنیا کے لالچ سے، حرص سے، دنیا کی رغبت سے، زیب و زیبائش دنیا کی طرف لپکنے سے دل کا بے رغبت ہو جانا، دل کا منہ موڑ لینا، یہ زہد ہے۔ یہ اصل ہو گئی پورے تصوف کی۔ قرآن مجید نے بیان کیا، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ، کہ یہ جو شہوتیں ہیں، دنیا کی رغبتیں ہیں،
دنیا کی محبتیں ہیں، دنیا کی چاہتیں ہیں اور خواہشات ہیں اور زیب و زیبائش ہے اور زینت و آرائش ہے دنیا کی، مال کی، دولت کی، بیوی کی، بچوں کی، طاقت کی، اقتدار کی، جاہ و منصب کی، سونا چاندی کی، یہ ساری دنیا اور زر و زمین ہے دنیا، ان کو مزین کیا گیا ہے اور دل اندر راغب ہوتا ہے، ان کی طرف لپکتا ہے۔ اب یہ پروسیس ہے، زینا، ان کو مزین کیا گیا ہے۔ اب جب قرآن بار بار ایک طرف یہ کیفیت دیتا ہے اور اسی امتحان سے گزار کر بندے کا کامیاب ہو جانا، یہی تو بندے کو انسان مرتضی بناتا ہے اور باکمال بناتا ہے۔ یہ مدارج فرشتوں کے لیے نہیں ہے کہ ان میں ان چیزوں کی زینت نہیں رکھی گئی، رغبت اور شہوت نہیں رکھی گئی، سو ان کا بچنا بھی ان چیزوں سے کوئی بہت بڑا کمال نہیں ہے، ان کے اندر یہ بنیادی پوٹینشل ہی نہیں رکھے گئے، انسان میں رکھے گئے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین، انسان کی اصل کو بنایا تو احسن تقویم پر، باکمال طریق پر تھا، مگر اس کو رکھا گیا نہایت گھٹیا اور پلید ماحول میں، اسفل سافلین میں، جہاں ارد گرد ساری خواہشات نفس ہیں، خواہشات دنیا ہیں، زیب و زینت دنیا ہیں، رغبتیں ہیں، ہوس ہے، حرص ہے، لالچ ہے، طمع ہے، تکبر ہے، رعونت ہے، منافقت ہے، کفر ہے، نفاق ہے، دشمنی ہے، عداوت ہے، بغض ہے، حقد ہے، عناد ہے، یہ ساری ایک فضا ہے جو ساری دنیا بنی پڑی ہے، ان چیزوں سے عبارت ہو کر دنیا وجود میں آتی ہے۔ اس لیے تو اس کا جہاں ہم رہ رہے اس کا نام دنیا ہے، دنیا دنی سے ہے، اس کا معنی ہے گھٹیا، یعنی جو گھٹیا اور صاف ہیں ان کی آماجگاہ ہے۔ تو اعلیٰ فرد کو، اعلیٰ وجود کو، انسان کو، آسان تقویم رکھنے والے کو گھٹیا ماحول میں رکھا ہے، یہ امتحان گاہ ہے، کمرہ امتحان ہے کہ اس کے اندر اعلیٰ صفات کو پر کر دیا، بھر دیا گیا، الست بربکم قالوا بنا کا نور بھر دیا گیا۔ اس امتحان گاہ میں جو اسفل سافلین میں رکھا ہے اور طاقت دی ہے، اب وہ لوگ ان کو کہا کہ وہ باکمال ہے جو اس ماحول میں رہ کر بھی راہ ایمان پر چل پڑے، اور جنہوں نے اعمال صالحہ کو اپنا لیا اور جنہوں نے تقوی اپنایا اور تقوی شعار ہو گئے اور جو احسان کیش ہو گئے، جو خدا کے قرب کو، اس کی رضا کو اور مالائے اعلیٰ کو اور آخرت کی نعمتوں کو جنہوں نے اس دنیا پہ ترجیح دی اور اس کو لات ماری اور دل اس دنیا کی رغبتوں اور زینتوں سے بے رغبت ہو کر اللہ کی طرف اور آخرت کی طرف راغب ہو گئے، یہ زہد ہے اور یہ انسان کا روحانی کمال ہو گیا کہ دنیا میں رہے، فرائض بھی ادا کیے، فرار بھی اختیار نہیں کیا، بھاگے بھی نہیں، جیسے پہلے زمانوں میں رہبانیت تھی، رہے بھی دنیا میں، راہ فرار بھی اختیار نہیں کیا، فرائض بھی ادا کیے، واجبات بھی ادا کیے، طریق سنت پر پوری بھرپور زندگی بھی ادا کی، معاشرت کی زندگی بھی، آئلی زندگی بھی، اولاد کے حقوق بھی، سوسائٹی کے حقوق بھی، سارے فرائض علم اور عمل کے ادا کیے، اور پھر اپنے آپ کو برائیوں سے بچایا اور دل کو، قلب کو، باطن کو اور نفس کو بے رغبت کر دیا دنیا کی زیب و زینت سے، اور رغبت دنیا کی بجائے آخرت کی پیدا کر لی، اس کا نام زہد رکھا، یہ زہد رکھا۔ اب یہ ایک شفٹ ہے، جس ماحول میں انسان رہ رہا ہے اس ماحول سے اس کے قلب و باطن کو شفٹ کرنا ہے اس ماحول کی طرف جہاں سے آیا تھا۔ جس ماحول میں رہ رہا ہے وہاں کھو جانے کی بجائے اس کے قلب اور باطن کو کہا ہے کہ تو کھو جا اسی ماحول میں جہاں سے آیا تھا اور اس آخرت میں جس کی طرف جانا ہے۔ تو اگر یہ شفٹ ہو جائے کہ انسان ادھر سے اس کا قلب بے رغبت ہو جائے اور قلب کے اندر رغبت آخرت کی اور اللہ کی رضا کی پیدا ہو جائے، ایٹ دا سیم ٹائم کہ وہ دنیا سے راہ فرار بھی اختیار نہ کرے، یعنی وہ بندہ دنیا میں رہے، بندہ دنیا میں رہے مگر دنیا اس بندے میں نہ رہے، بندہ دنیا سے نہ نکلے، بندہ، میں عرض کر رہا ہوں اس کو غور سے سنیں، کہ بندہ دنیا سے نہ نکلے، بندہ دنیا سے فرار اختیار نہ کرے مگر دنیا اس کے قلب و باطن اس بندے کے اندر سے فرار کر جائے، بھاگ جائے، بندہ دنیا سے نہ نکلے مگر دنیا اس بندے میں سے نکل جائے،
بندہ دنیا میں رہے مگر دنیا بندے میں نہ رہے، بندے میں نہ رہے۔ یہ جو شفٹ ہے یہ تبدیلی ہے۔ اب صاف ظاہر ہے یہ تبدیلی کسی طریقے سے ہوگی، اس تبدیلی کے لیے کچھ اصول ہوں گے، کچھ تعلیمات ہوں گی اسپیشلائزڈ۔ دیکھیں نا، جب آپ ہم پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، حکم تو دے دیا نماز پڑھو، اب نماز پڑھنے کا کوئی طریقہ ہوگا، وہ طریقہ آقا علیہ السلام نے تعلیم فرما دی۔ یہ نہیں ہے کہ ہر کوئی اپنی مرضی سے اس کا معنی بناتا پھرے، فرمایا کہ اس کے لیے ایک وضو کرنا ہے، پاک کپڑوں کا ہونا، پاک جسم کا ہونا، اس طریقے سے وضو کرنا، اس طریقے سے اللہ اکبر کرنا، داخل ہونا، یہ فرائض واجبات ہیں، یہ سنن ہیں، ادا کر کے اس طرح نماز کو ختم کرنا ہے۔ تو ایک حکم دیا جاتا ہے، حکم ادائیگی کا کوئی طریق ہوتا ہے۔ زکوٰۃ کا حکم ہے، پھر زکوٰۃ کی ادائیگی کا کوئی طریق ہوگا، کچھ اصول ہوں گے، کچھ ضابطے ہوں گے۔ حج ہے، حکم دے دیا حج کرو اللہ کے گھر کا، بس مگر اس کی ادائیگی کا کوئی طریقہ ہوگا، یہ نہیں کہ اپنی مرضی سے جو چاہیں کرتے پھریں اور اس کو حج کا نام دے لیں، نہیں، اس کا کوئی پیٹرن ہوگا، کچھ ضابطے وضع کیے گئے ہوں گے، اللہ اور اللہ کے رسول نے وہ عطا کر دی۔ آقا علیہ السلام نے پریکٹیکلی وہ سارے مناسک، خذو انی مناسککم، مجھ سے لے لو، صلو کما رأیتمونی اصلی، مجھے دیکھ لو جیسے میں پڑھتا ہوں، یہ نماز کا طریقہ ہے، تو طریقے وضع فرما دیے۔ تو اس طرح جیسے تزکیہ فرماتے ہیں تو اس کے کوئی طریقے ہوں گے، ان طریقوں کا نام تصوف ہے۔ زہد کی بات کی کہ دل بے رغبت ہو جائے، تو میں نے عرض کیا کہ کیسے بے رغبت ہو جائے، تو اس کے کوئی طریقے ہوں گے، بس اس زہد کے طریقوں کا نام، جو طرائع کے زہد ہیں ان کے طریقے، اس کا نام تصوف ہے۔ وہ ملے کہاں سے؟ ان کی اصل سب قرآن سے لی، ان کی اصل سب سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے لی، اسوہ صحابہ اور تابعین سے لی، کہیں اور باہر سے نہیں آئی۔ اور جس چیز کی اصل کتاب و سنت میں نہ ہو اور کوئی تصوف میں اس کا دعویٰ کرے، تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اہل تصوف کا اور ائمہ تصوف کا اصول یہ ہے کہ اس کو رد کر دیا جائے۔ جو کتاب و سنت سے معارض ہو، متعارض ہو، متقابل ہو، کتاب و سنت کے ساتھ موافق نہ ہو، کتاب و سنت کی تعلیم سے خارج ہو، جس کی اصل کتاب و سنت میں نہ ہو اور اسوہ نبی اور اسوہ صحابہ اسوہ تابعین میں نہ ہو، اس کو تصوف شمار نہیں کیا جا سکتا، اس کو رد کر دیا جائے، وہ امر مردود ہے۔ یہ قاعدہ اور کلیہ ہم اس پر انشاءاللہ آئیں گے۔ یہ نہیں کہ میں نے تصوف کا دفاع کرتے ہوئے یہ بات کہہ دی ہے، نہیں، میں تو ایک ناقل ہوں، نقل کر رہا ہوں کل ائمہ تصوف کی بات کو جنہوں نے یہ کہا ہے۔ ہم انشاءاللہ اس کے بعد اس پر آئیں گے۔ تو گویا زہد کا حکم دیا قرآن مجید نے، تو زہد کا طریقہ ہوگا کہ دل کیسے بے رغبت ہوتے ہیں دنیا سے، بس اس طریقے کو اڈاپٹ کرنا اور زندگی میں ان شرائط کو پورا کرنا، اس کا نام تصوف ہے۔ پھر اس طرح احسان ہے۔ زہد پر چونکہ کثیر آیات ہیں، وہ آپ قرآن مجید کو کھولیں گے تو آپ کو زہد کے اوپر سارے مواد مل جائے گا۔ اس طرح احسان ہے، احسان پر بھی کثیر آیات ہے قرآن مجید میں۔ احسان دو معنی میں آیا ہے، یاد رکھیے۔ ایک تو احسان آیا ہے جنروسٹی کے معنی میں، کائنڈنس اور جنروسٹی، ٹو بی جنرس، تو ایک تو اس معنی میں آیا ہے بینوولنس، کسی پر احسان کرنا، یہ عدل پر اضافہ ہے۔ عدل اور احسان برابر برابر رکھنا، یہ عدل ہے، اور احسان اس کے حق سے زیادہ دے دینا، کسی مظلوم کی مدد کر دینا، کسی کی استحقاق کے بغیر اس پر کرم اور شفقت کر دینا، بھلائی کر دینا، بینوولنس ہے۔ تو ایک تو احسان اس معنی میں آیا، جیسے اللہ رب العزت نے فرمایا والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، کہ اللہ رب العزت کے مقبول بندے وہ ہیں جو پہلے فرمایا جو تنگی میں اور فراخی دونوں حالتوں میں خرچ بھی کرتے ہیں، انہیں غصہ آ جائے تو غصہ پی جاتے ہیں، پھر کوئی زیادتی کسی نے کی ہو تو اس کو معاف بھی کر دیتے ہیں، اور صرف معافی پر بھی درگزر نہیں کرتے بلکہ اس پر اضافتاً احسان بھی کرتے ہیں، اس کے ساتھ مزید بھلائی بھی کرتے ہیں۔ تو مزید بھلائی کرنا ایک تو احسان یہ ہے۔ احسان اور محسن کا لفظ قرآن مجید میں اس معنی میں آیا، اور دوسرا احسان کا لفظ نیکی کے معنی میں آیا ہے۔ اس بھلائی اور یہ جو احسان کا تھا اس سے ہٹ کر
تو جیسے کسی پر اضافتاً بھلائی کرنا احسان ہے، جنروسٹی اور بینوولنس ہے، اسی طرح اضافتاً نیکی کرنا دوسری سمت، ایک ہے عام نیکی اعمال صالحہ، اور ایک اعمال صالحہ پر اضافتاً مزید اعلیٰ درجے کی نیکیاں کرنا، گویا نیکی کا بھی کمال پانا، اعمال صالحہ میں بھی کمال حاصل کرنا، اور اس کو اس کی ترقی کی اعلیٰ منزل تک لے جانا، نیکی کو، عمل صالح کو، پرہیزگاری کو، تقویٰ کو اور بلند کر دینا۔ تو اس بلند درجے کی نیکی جو عمل صالح اور تقویٰ سے بھی اوپر ہے، اس کو بھی احسان کہا گیا۔ وہ احسان اساس تصوف ہے۔ تو یہ قرآن مجید میں ہے۔ اس کے لیے بھی بہت ساری آیات ہیں قرآن مجید کی بطور ریفرنس، بہت ساری آیات ہیں، مگر اس وقت میں ایک ہی آیت جو بڑی جامع ہے وہ کوٹ کر دیتا ہوں۔ یہ سورہ المائدہ کی ہے، بہت جامع آیت ہے، اور عجیب اتفاق ہے کہ بہت سی کتب پڑھی، مگر یہ آیت کثرت کے ساتھ لکھنے والوں کی نگاہوں سے اوجھل رہی ہے کہ اس آیت کو اس طرح انالیسس کیا جاتا۔ یہ بڑی توجہ سے اس کو نوٹ کر لیں اور بعد میں پڑھیں۔ سورہ المائدہ، بعض اوقات مترجمین جب ترجمہ کرتے ہیں تو اتنے اختصار سے کرتے ہیں کہ اس کے اندر جو گریڈز بیان کیے گئے ان گریڈز کی توضیح اور تفریق نہیں ہو پاتی۔ اگر آپ عرفان القرآن کو، جو میں نے ترجمہ کیا ہے قرآن مجید کا مطبوعہ ترجمہ، عرفان القرآن سے اس آیت کا ترجمہ پڑھیں گے، یا پھر اکابر ائمہ تفسیر کی کتب تفسیر کی روشنی میں تفاسیر سے پڑھیں گے، تو آپ کو گریڈ جو ہیں ان کے اندر بیان ہونے والے ان کا فرق سمجھ میں آئے گا، مدارج کا فرق سمجھ میں آئے گا۔ میں نے ترجمے میں ان مدارج کے فرق کو بریکٹ کی شکل میں سمو دیا ہے، لہٰذا اس ترجمے سے عرفان القرآن سے وہ تفسیر کے ذریعے جو بات سمجھی جا سکتی تھی اختصاراً اس کے سمجھنے میں مدد مل جاتی۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 93 ہے، 93۔ ارشاد فرمایا اللہ رب العزت نے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح، ان لوگوں پر جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، جناح فیما طعموا، اس حرام میں کوئی گناہ نہیں، حرام کو بریکٹ میں لیا میں نے، جو وہ حکم حرمت اترنے سے پہلے کھا پی چکے ہیں۔ کسی چیز کے حرام قرار دیے جانے سے پہلے اگر اس کو کھا پی چکے تو وہ جو پہلے دور کا کھایا ہوا حرام یا پیا ہوا حرام ہے، جب اس شے کو حرام ڈکلیئر نہیں کیا گیا تھا، اس پر کوئی حرج نہیں ہے، ان لوگوں پر جو ایمان لائے اور باقی زندگی میں نیک عمل کرتے رہے۔ فرمایا اذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات، جب کہ وہ بقیہ معاملات میں بچتے رہے، گناہوں سے اور حرام سے، اور دیگر احکام الہی پر ایمان لائے اور اعمال صالحہ پر عمل پیرا رہے۔ اب آپ دیکھیے، ایک بار پہلے آیا آمنوا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لے آئے تھے اور اعمال صالحہ کرتے رہے۔ اب دوسری بار دہرایا گیا، اس میں ایمان اور عمل صالح پر تقوی کا اضافہ کیا، اذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات، اگر انہوں نے تقوی اختیار کیا اس ایمان کے ساتھ اور اعمال صالحہ کے ساتھ، یعنی ایمان بھی لا چکے تھے، لائے، اور اعمال صالحہ بھی کرتے رہے، اور پرہیز اور تقوی بھی اختیار کرتے رہے۔ اب یہاں تین چیزیں ایڈ ہو گئی، ایڈ ہو کر تین چیزیں بن گئی۔ اس کے بعد فرمایا ثم اتقوا وآمنوا، اب ثم یہ اس کے بعد کی اگلی سٹیج کے لیے آ رہا ہے، پھر انہوں نے تقوی اختیار کیا اور ایمان لائے۔ اب آپ دیکھیں بھئی، ایمان تو شروع میں لا چکے تھے، ہر روز کو نیا ایمان تو نہیں لا رہے، ہر روز، ہر ہفتے، ہر مہینے، ہر اگلے دن کو نیا ایمان تو نہیں ہے جو لے آنا، ایمان تو وہ لا چکے۔ اعمال صالحہ وہ ہیں جو انجام دے رہے ہیں، جس کا ذکر اوپر آ چکا ہے۔ تو قرآن مجید ثم کے بعد پھر بار بار دہرا رہا ہے۔ الذین، میں دہرا رہا ہوں پھر، الذین آمنوا وعملوا الصالحات،
وہ لوگ جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ کرتے رہے۔ اب پھر فرمایا اذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات، اس میں کوئی حرج نہیں ہے جس کا ذکر ہم پہلے کر چکے ہیں، بشرطے کہ وہ تقوی شعار رہے ایمان لانے کے ساتھ اور اعمال صالحہ کرنے کے ساتھ۔ تین چیزیں آ گئیں۔ اب آپ نے دیکھا دوسری مرتبہ بیان کرتے ہوئے ایمان بھی آ گیا، عمل صالح بھی آ گیا اور تقوی بھی آ گیا۔ اب بولیے کیا چیز باقی رہ جاتی؟ ایمان بھی آ چکا، عمل صالح بھی آ گیا اور عمل صالح سے اوپر پرہیز اور تقوی بھی آ گیا۔ اب اس کے بعد پھر قرآن مجید فرماتا ثم اتقوا وآمنوا، اس کے بعد پھر ارشاد فرماتا ہے کہ تقوی اختیار کیا اور ایمان لائے، یعنی پھر اس کے بعد احکام حرمت آ جانے کے بعد بھی ان سب حرام اشیاء سے اسی طرح پرہیز کرتے رہے اور ان کی حرمت پر صدق کے دل سے ایمان لاتے رہے۔ تو اب اللہ رب العزت نے پھر تقوی پر تقوی بیان کیا، ایمان پر ایمان کو بیان کیا، اور یہ بیان کر کے تین مدارج کے بعد پھر چوتھی سٹیج بیان کی۔ پھر فرمایا ثم اتقوا واحسنوا، اور پھر تقوی شعار ہوئے اور صاحبان احسان ہوئے۔ آپ اندازہ کر لیں، ثم اتقوا، پھر صاحبان تقوی ہو گئے، واحسنوا، اور صاحبان احسان ہو گئے، یعنی طریق تقوی اور احسان پر اللہ کے خاص محبوب مقرب نیکوکار بندے بن گئے۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ ایسے صاحبان احسان کے ساتھ محبت فرماتا ہے۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ یہاں ایک ہی آیت میں 4 سٹیجز ہیں، 4 مدارج ہیں، اور خاص طور پہ تیسرا اور چوتھا درجہ قابل توجہ ہے، جس میں آ گیا سارے مراحل پورے ہو گئے۔ قبل از حرمت احکام کی بات بھی آ گئی، بعد از حرمت ایمان اور تقوی کی بات بھی آ گئی۔ جب دونوں شرائط پوری ہو گئی تو پھر فرمایا ثم اتقوا وآمنوا، پھر صاحبان ایمان اور صاحبان تقوی ہوئے، ثم اتقوا واحسنوا، اور پھر اس پر تقوی پر تقوی اور ایمان پر ایمان اختیار کر لینے کے بعد پھر وہ تقوی شعار ہوئے اور صاحبان احسان ہو گئے۔ اینڈ پر ان کی حالت احسان کا ذکر کیا ہے۔ اب یہاں سے ایک بات بڑی واضح ہو جاتی، وہ یہ ایمان اور عمل صالح کی بات تو آسانی سے سمجھ میں آ گئی، یہ پہلا درجہ تھا۔ اس کے بعد پرہیز کرنا اور تقوی اختیار کرنا اضافی اس کے بعد درجہ تھا، یہ بات بھی آسانی سے سمجھ میں آ گئی۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، جب ایمان بھی آ چکا، عمل صالح بھی آ چکا، تقوی بھی آ چکا، تینوں شرائط پوری ہو گئی، تو تینوں شرائط پوری کر لینے کے بعد پھر قرآن مجید کا فرمانا ثم اتقوا واحسنوا، اور پھر صاحبان تقوی ہوئے اور صاحبان شعار ہوئے، صاحبان احسان ہوئے۔ اس کا کیا معنی ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ عام نیکی، عام اعمال صالحہ جو مسلمان کرتا ہے، وہ تقوی اور اعمال صالحہ کے بیان میں ان کا ذکر ہو چکا۔ جب 2 بار ذکر آ گیا نا، عامل الصالحات اور پھر آمنوا وعملوا الصالحات، تو ایمان کا ذکر بھی آ گیا اور ان کے اعمال صالحہ پر گامزن ہونے کا ذکر بھی آ گیا، اور یہ ذکر ہونے کے بعد پھر تقوی کا ذکر 3 بار آیا ہے۔ اذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات 1، پھر ثم اتقوا وآمنوا 2، پھر ثم اتقوا واحسنوا، تیسری بار فرمایا پھر وہ صاحبان تقوی ہوئے اور صاحبان ایمان ہوئے، اور چوتھی بار فرمایا پھر ایمان کو ریپلیس کیا احسان کے ساتھ، تقوی برقرار رہا، پھر صاحبان تقوی ہوئے اور صاحبان احسان ہوئے۔ تو یہاں کسی امر کا شک نہیں رہ جاتا کسی اس بات کو اسٹیبلش کرنے میں کہ ایمان ایک درجہ تھا جو بیان ہو گیا، اعمال صالحہ دوسری شرط تھی جو بیان ہو گئی، تقوی ایک درجہ تھا بیان ہو گیا، اور تقوی پر تقوی، پھر تقوی پر تقوی، 3 مراحل میں تقوی بیان ہو گیا، 3 مراحل میں ایمان بیان ہو گیا۔ شروع میں بھی الذین آمنوا، دوسری بار اذا متقوا وآمنوا، تیسری بار ثم اتقوا وآمنوا، 3 بار ایمان کا بیان ہو گیا، 3 بار تقوی کا بیان ہو گیا، 2 بار اعمال صالحہ کا بیان ہو گیا، اور یہ سارے بیان 5 مراحل کے مکمل کر کے آخری بار اللہ رب العزت نے فرمایا ثم اتقوا واحسنوا، اور آخری بار صاحبان تقوی ہوئے، اور اس پر پھر ان کا حال
اتنا باکمال ہوا کہ صاحبان احسان ہو گئے، ان کا تقوی مرتبہ احسان پر جا پہنچا، ان کا عمل صالح ان کا مرتبہ تقوی پہ جا پہنچا، ان کا ایمان اعمال صالحہ تک ان کو لے آیا، اور ان کے اعمال صالحہ انہیں مرتبہ تقوی پر لے آئے، اور مرتبہ تقوی انہیں ترقی دے کر مرتبہ احسان پر لے آیا۔ اور جب وہ مرتبہ احسان پر پہنچے اور محسن ہو گئے، ان کے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا واللہ یحب المحسنین، اور وہ لوگ جو صاحبان احسان ہو جاتے ہیں اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ تو یہ احسان کا دوسرا معنی ہے، یہ تصوف ہے کہ جو جس کے اندر ایمان بھی آ جائے، اعمال صالحہ بھی آ جائیں، تقوی کی شرائط بھی ساری آ جائیں، اور ایمان عمل صالح اور تقوی کے تقاضے پورے کرنے کے بعد پھر اس کے کمال صالحیت کا عالم یہ ہو کہ مرتبہ احسان تک جا پہنچے، احسنوں میں آ جائے۔ تو وہ مرتبہ احسان جب شامل ہو تو چاروں مراتب کو جب جمع کریں تو ان کی تعلیمات کا مجموعہ تصوف ہے۔ ایمان کی اصل حقیقت، اعمال صالحہ کی اصل حقیقت، تقوی کی حقیقت اور احسان کا مرتبہ، یہ تصوف ہے۔ اور قرآن مجید دلالت کر رہا ہے کہ اس کو الگ الگ مراحل اور مراتب کے طور پہ بیان کر کے اللہ رب العزت نے اس کو ذکر کیا۔ اور اسی طرح چونکہ قرآن مجید کی بات ہو رہی ہے تو میں ضمناً ابھی جو طریقہ آ گیا، ایمان بھی آ گیا، اس میں عمل صالح بھی آ گیا، اس میں تقوی بھی آ گیا، اور تقوی کے بعد آخری مرتبہ اس کے احسان کا بھی آ گیا۔ وہ طریق جس میں یہ چاروں شرائط پوری ہو جائیں، میں نے عرض کیا وہ تصوف ہے، اسی کو طریقت کہتے ہیں۔ یہی طریقت ہے، یہی سلوک ہے، یہی طریقت ہے، یہی معرفت ہے، یہ مضمون تصوف ہے۔ اب یہ ساری چیزیں جب ملاتے ہیں تو اب آ جائیے سورہ جن پر۔ وہاں قرآن مجید نے طریقت کا ذکر کیا، اور طریقت کا ذکر بھی اسی پس منظر میں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ایسے لفظ طریقہ استعمال ہوا اور میں نے وہاں سے پکڑ کے اس مضمون پر جڑ دیا ہے، ٹھوک دیا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ اب میں پس منظر کے ساتھ پڑھتا ہوں قرآن مجید تاکہ آپ سمجھ لیں کہ سیاق و سباق بھی یہی چاہ رہا ہے۔ سورہ جن ہے، آیت نمبر 13 سے مضمون کو شروع کر لیں۔ اصل مضمون جس میں طریقہ کا ذکر آیا ہے آیت میں، وہ ہے آیت نمبر 16، مگر میں سیاق و سباق تک قرآن کو پورے کنٹیکسٹ میں سمجھا جائے، معاذ ایسا نہیں کہ ایک آیت کا ایک لفظ نکال کر تو جڑ دوں اور ٹھونک دوں اس مفہوم پر جس کا میں بیان کر رہا ہوں، یہ بات نہیں ہے۔ تو آیت نمبر 13 پڑھیے، فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ، اور یہ کہ جب ہم نے کتاب ہدایت کو سنا تو ہم اس پر ایمان لے آئے۔ یہ جنات کہہ رہے ہیں، سورہ جن ہے، اور یہاں سے بائی دی وے جملہ مترجمہ ہے، میرے مضمون کا حصہ نہیں ہے، مگر چونکہ بات آ گئی تو سامعین اور ناظرین کے کام آئے گی۔ بعض لوگ آج کل جدیدیت کا اتنا شکار ہو گئے ہیں، جدیدیت اور تجدد پسندی، ماڈرنزم اور ماڈرنٹی کا اتنا ہو گئے ہیں کہ انہوں نے اصل تعلیمات دین اور تعلیمات قرآنی کو نہ جانتے ہوئے ہر چیز کا انکار کرنا جدیدیت کا حسن سمجھ لیا ہے۔ تو بعض لوگ جنات کے وجود کا بھی انکار کرنے لگے ہیں۔ ہوتا اس طرح ہے کہ ایک سبجیکٹ میں کچھ طبقہ جب انتہا یا مبالغہ شروع کر دیتا ہے، ایگزیجریشن شروع کرتا ہے، تو اس مبالغے کا رد عمل پیدا ہوتا ہے، تو وہ کلیتاً انکار بن جاتا ہے۔ آپ سمجھ لیں کہ جب انکار آپ کو کسی شے کا کلی انکار نظر آئے تو اس سے دو باتیں ثابت ہوں گی کہ کلی انکار جب نظر آئے تو جان لیجئے، یہ ایک اصولی بات عرض کر رہا ہوں کہ کلی انکار اسی وقت ہوتا ہے کسی شے کا جب یہ ایک رد عمل ہوتا ہے، اکثر و بیشتر رد عمل ہوتا ہے، اکثر و بیشتر، کہ وہ جس اصل چیز کا انکار کیا جا رہا ہے جب لوگ اس میں مبالغہ کرتے ہیں، اس کی اصل تعلیمات میں غلو کرتے ہیں، اس کو اپنے اصل مقام و اعتدال سے ہٹا دیتے ہیں، تو مبالغہ آرائی الٹیمیٹلی لوگوں کو رد کرنے والوں کو انکار کے مقام پر، جن کی بات سمجھ میں نہیں آتی، جن کو یہ بات سمجھ نہیں آتی، جو اسے ایکسیپٹ نہیں کرتے مبالغہ آرائی کو، جیسے مسیحیت میں بھی کیتھولکس ہیں تو ان کے طور طریقوں کے رد عمل میں پروٹیسٹنٹ پیدا ہوئے، ان کے طریقوں کا انکار کیا۔ دنیا کے ہر مذہب میں ایسا ہوتا ہے، دنیا کے ہر فلسفے میں ایسا ہوتا ہے۔
تو جب وہ سمجھتا ہے ایک طبقہ کہ یہ مبالغہ ہو گیا ہے، تو پھر مبالغے کے رد میں وہ انکار کرتے ہیں، تو انکار کرتے ہوئے منکرین خود مبالغہ آرا ہو جاتے ہیں۔ انکار کی ایک اپنی نفسیات ہے کہ جب وہ انکار کرتا ہے کسی حقیقت کو رد کرتے ہوئے، تو پھر بدقسمتی یہ کہ جیسے وہ اعتدال سے نکل گئے تھے مبالغہ کرنے والے، اور وہ انتہا پسند ہو گئے تھے، مبالغہ آرائی کرنے لگ گئے تھے، ایگزیجریشن کر رہے تھے، اور اعتدال پر اصل حقیقت کو چھوڑ دیا تھا، تو انکار کرنے والے دراصل پروووک تو ہوتے ہیں اور انسٹیگیٹ ہوتے ہیں ان کی مبالغہ آرائی پر۔ رد کرنا مقصود تو ہوتا ہے مبالغہ آرائی کا، مگر بدقسمتی کہ انکار کی اپنی نفسیات یہ ہے کہ جب وہ انکار کرنے پر آتے ہیں تو صرف مبالغہ آرائی کو رد نہیں کرتے، وہ اس کی اصل حقیقت کو بھی رد کر دیتے، حد اعتدال تک جو اصل حقیقت تھی اس کا بھی انکار کر دیتے ہیں، تو انکار پھر ٹوٹیلٹی کا کر دیتے ہیں۔ بہت سارے علوم میں ایسا ہوتا ہے، آپ اس کی ڈیپتھ میں جا کے اگر انالائز کریں گے تو آپ کو اس کی مثال بڑی سمجھ میں آ جائے گی۔ تو ایگزیکٹلی اب جنات کا ایک وجود ہے اسلام میں۔ اب آج نوجوان نسل، ان کو معلوم نہیں ہے کہ قرآن مجید میں پوری سورہ الجن ہے، ان کو معلوم نہیں ہے کہ صحابہ کرام جنات صحابہ بھی تھے، انہیں معلوم نہیں کہ آج تک مکہ معظمہ میں مسجد الجن موجود ہے۔ ہمارے بے شمار بیٹے بیٹیوں کو، نوجوان نسل کو معلوم نہیں کہ یہ مسجد الجن وہ مقام ہے جہاں آقا علیہ السلام کی مجلس میں جنات حاضر ہوئے تھے اور قرآن مجید کی انہوں نے تلاوت سنی تھی اور اسلام کی تبلیغ آقا علیہ السلام سے سنی، اور روئے، ان کے آنسو بہے اور آقا علیہ السلام پر ایمان لائے، اور جب ایمان لائے اور صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے تھے تو وہ بھی جنات صحابی ہو گئے۔ انہیں معلوم نہیں کہ ان صحابہ جنات میں سے ہی آقا علیہ السلام کو کئیوں کو پھر آگے مبلغ اور داعی مقرر کیا، کئیوں کو جنات جو آگے مسلمان ہوتے جائیں ان میں جج اور قاضی مقرر کیا، کئیوں کو اپنا نمائندہ بنا کے بھیجا، جیسے صحابہ کرام کو بھیجا جاتا تھا تبلیغ کے لیے مختلف قبائل کے پاس۔ اب ان کو ان حقائق کا علم نہیں ہے، انہوں نے کیا دیکھا؟ یہ تو سب کچھ پڑھا نہیں ہے کتابوں میں اور قرآن مجید میں اور تفاسیر اور حدیث میں پڑھا نہیں۔ انہوں نے کیا دیکھا؟ انہوں نے کئی پیر دیکھے اور کئی مولوی دیکھے جو ہر وقت جن نکالتے ہیں۔ انہوں نے جنات سورہ جن نہیں دیکھی تھی، انہوں نے مولوی صاحب کو اور پیر صاحب کو جن نکالتے دیکھا تھا۔ انہوں نے جنات کو آقا علیہ السلام پر ایمان لانا اور صحابہ بننا یہ پڑھا سنا اور دیکھا نہیں تھا۔ انہوں نے تو وہ جو سوٹا اور ڈنڈا استعمال کرتا ہے ایک پیر صاحب دیہاتوں میں اور شہروں میں بھی، اور ایک مولوی صاحب اپنا کاروبار بناتا ہے، روزگار چمکاتا ہے اور ہر بیمار کو جن زدہ بناتا ہے۔ عورت کو اگر کوئی پرابلم ہو گیا ہے شادی کے بعد یا ادروائز کوئی سائیکولوجیکل پرابلم ہو گیا ہے، اس کو دورے شروع ہو گئے ہیں، اور اس طرح کے بے شمار معاملات، کسی کو وہم کا پرابلم ہو گیا ہے، کسی کو کمپلیکس ہو گیا ہے، ڈپریشن ہو گیا ہے، اگریسو ڈپریشن ہو گیا ہے، نیگیٹیوٹی کا ڈپریشن ہو گیا ہے، اور آؤٹ آف ڈپریشن پھر وہ برتن توڑنے لگ گئی ہے یا برتن توڑنے لگ گیا ہے، آگ لگا رہا ہے، توڑ پھوڑ کر رہا ہے، اونچا اونچا بول رہا ہے، ڈپریشن کے دورے ہو گئے ہیں اور اس کو مختلف دورجات انکانشیسنس ہو جاتی ہے۔ یہ ساری چیزیں انہوں نے پکڑ کے اس کو جنات بنا دی، جن نے قبضہ کر لیا، اس کے اندر جن حاضر ہو گیا، اس کے اندر جن بول رہا ہے۔ تو ان نوجوان بیٹے بیٹیوں نے گھروں میں یہ تماشے دیکھے بعض جگہ پر کہ جن آ رہے ہیں، حاضر ہو رہے ہیں، داخل ہو رہے ہیں، نکالے جا رہے ہیں۔ جب اس کو دیکھا کہ ہر عمل پہ جن آ گیا اور ہر عمل پہ جن آ گیا، جہالت سے ناجائز فائدہ اٹھایا، تو لا محالہ اس ایک ناجائز عمل پر اور دین کا مذاق بنانے پر اور اپنا مذاق کے ساتھ اپنا روزگار چمکانے پر رد عمل پیدا ہوا۔ اب جب رد عمل پیدا ہوا تو حق تو یہ تھا، اگر انکار اعتدال پر قائم ہوتا تو صرف اس پروسیس کی اور اس عمل کو رد کرتا، مگر میں نے عرض کیا کہ انکار کی ایک نفسیات ہے کہ جب کرتا ہے تو وہ بھی اندھا دھند انکار کرتا ہے، چونکہ مبالغہ آرائی کرنے والے کی بھی نفسیات ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر ماننا ہے تو جو کچھ میں نے ایڈیشنز آلٹریشنز کر رکھی ہیں، اضافات کر رکھے ہیں، اور جو کچھ بدعات اور خرافات کو میں نے داخل کر رکھا ہے، اور اصل خالص تصور کو جو میں نے گدلا کر رکھا ہے، ماننا ہے تو اس پورے کے پورے پیکج کو مانو جو میں دے رہا ہوں۔ یہ بدقسمتی ہے، یہ ایک ایکسٹریم اینڈ ہے، ایکسٹریمٹی ہے، ایکسٹریمزم ہے۔ ماننا ہے تو پورے پیکج کو مانو، اور جب انکار کرنے والا انکار کرتا ہے تو وہ اس حد کا انکار نہیں کرتا جو اضافہ کیا گیا، نہیں، وہ پورے پیکج کا انکار کرتا ہے، اصل تک کا انکار کر دیتا ہے۔ لہذا یہ اگر
انکار اور رد ریشنلزم کا نتیجہ ہے، ریشنلزم کا، عقل پسندی کا نتیجہ ہے۔ تو عقل پسندی میں کم سے کم عقل تو برقرار رہنی چاہیے۔ عقل پسندی خلاف عقل ہو تو کیا عقل پسندی ہوئی؟ تو عقل پسندی تو خود تو کم سے کم عقل پر برقرار ہو کہ جو اضافہ کیا گیا اس کو رد کر دیا جائے، انکار کر دیا جائے، اور اصل حقیقت جو ہے اس کا اقرار کیا جائے۔ اگر یہ عمل شروع ہو جائے ریفارم کرنے والوں کے نام سے یا نقطہ نظر زاویہ نگاہ کو بہتر بیان کرنے والے کی طرف سے اس پر زور ڈالا جائے تو پھر نہ ان پر الزام آئے اور دوسرے بھی رد ہو جائیں، امت کا اجماع ہو جائے، کثیر امت کا اتفاق ہو جائے گا ایک ہی بات پر، وہ انکار کرنے والے بھی اقرار کرنے والوں کے ساتھ مل جائیں گے اور اقرار کرنے والے بھی انکار کرنے والوں کے ساتھ ہم زباں ہو جائیں گے، کیونکہ دونوں مل کر انکار اصل کا نہیں کر رہے، انکار زائد خرافات کا کر رہے ہیں، ناجائز اضافات کا انکار کر رہے ہیں۔ یہ ہے اصل طریقہ۔ تو قرآن مجید نے فرمایا کہ جنات نے جب یہ سنا تو انہوں نے کہا کہ جب ہم نے کتاب ہدایت کو سنا تو ہم اس پر ایمان لے آئے۔ فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا، اور جو شخص اپنے رب پر ایمان لاتا ہے تو وہ نہ نقصان ہی سے خوف زدہ ہوتا ہے اور نہ ظلم سے۔ پھر خوف زدہ نہیں ہوتا کہ میرا نقصان ہو جائے گا، مجھ پر کوئی ظلم کرے گا، مارے پیٹے گا، خوف نکل جاتا ہے اس کو، لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، جس کا ایمان پر اعتماد ہو جائے۔ پھر فرماتے ہیں وہ جنات جو ایمان لے آئے، وَأَنَّا مِنَّ الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّ الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا، اور یہ کہ ہم میں سے بعض فرما بردار بھی ہیں، جنات کہہ رہے ہیں، اور قرآن مجید ان کی کہی ہوئی بات کو اپنا حصہ کلام اللہ نے بنا لیا، اللہ تعالیٰ نے۔ ہم میں سے بعض فرما بردار بھی ہیں اور ہم میں سے بعض ظالم بھی ہیں، یعنی منکرین بھی ہیں۔ پھر جو کوئی ہم میں سے فرما بردار ہو گیا تو ایسے ہی لوگوں نے بھلائی طلب کر لی، تو فرما بردار ہونے، ایمان اور تقوی اور نیکی کی راہ پر آ جانے والوں نے اللہ سے بھلائی طلب کی۔ دیکھا ایک مضمون آ رہا ہے، وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، اور جو ظالم رہے، منکر رہے، وہ دوزخ کا ایندھن ہوں گے۔ تو آپ نے دیکھا کہ ظالم اور منکرین کا، کفار کا اور مومنین کا موازنہ کیا، اور مومنین میں پھر نیکوکار ہو جانے والے اور بھلائی طلب کرنے والوں کا ذکر آیا، ایک گریڈ اوپر آ گئے۔ اس پر اب آگے اللہ رب العزت جواب دیتے ہیں اور فرماتے ہیں آیت نمبر 16، وَأَلَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا۔ اب اس کو غور سے سن لیجئے، آیت نمبر 16 سورہ الجن، وَأَلَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا، اور یہ وحی بھی میرے پاس آئی ہے، آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں، اللہ نے یہ فرمایا کہ اگر وہ طریقت پر قائم رہتے، یعنی راہ حق پر، راہ ایمان پر، راہ اعمال صالحہ پر، راہ تقوی پر اور طریق ذکر الہی پر اگر وہ قائم رہتے، لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا، تو ہم انہیں بہت سے پانی کے ساتھ سیراب کر دیتے، یعنی جنت میں جو چشموں سے، جنتی چشموں کے پانی ملیں گے تو ہم اس سے سیراب کرتے، یعنی جنت کی اعلیٰ نعمتوں سے مالا مال کر دیتے۔ اب الفاظ دیکھیے، قرآن مجید نے پچھلا جو بیان ہوا تھا کہ وہ لوگ جو کفر کو چھوڑ کر ایمان لے آئے، اور اس سے اوپر آیت نمبر 11 سے دراصل مضمون شروع ہو جاتا ہے، فرمایا وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا، اور یہ کہ ہم میں سے کچھ صالحین ہیں، صاحبان صالحیت ہیں، صالح لوگ ہیں، اور ہم ہی میں سے کچھ اس کے سوا برے بھی ہیں، اور ہم مختلف طریقوں پر چل رہے ہیں۔ تو ایک جو روش زندگی ہے، طریقہ زندگی ہے، یہاں طرائق اس معنی میں استعمال ہوا تھا، نیک طریقہ اور بد طریق۔ اس کے بعد فقط اس کو خاص کر دیا اعمال صالحہ، تقوی، نیکی اور بھلائی کی روش اور طریق پر، اور فرمایا فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا، رشد اور ہدایت کا طریق، ایمان اور تقوی کا طریق۔ جب یہ بیان کر لیا، اس کو اللہ رب العزت نے خاص کر لیا الطریقہ، اور فرمایا وَأَلَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ، اور طریقت کو ساتھ آگے کوئی طریقہ صالح یا طریقت التقوی یا طریقت الایمان یا طریقت الاعمال یا طریقت الصدق، ایسے کسی لفظ کے ساتھ اس کو مضاف نہیں کیا، الطریقہ گویا اصطلاح بنا دی، ایک اصول بنا دیا، ایک ٹرم قرآن مجید نے وضع کر دی کہ ہاں
طریقے تو جدا جدا تھے، مگر الطریقہ یہ ہے کہ ایمان ہو، عمل صالح ہو، تقوی ہو اور احسان ہو، جس کا ذکر ہم سورہ مائدہ میں پڑھ چکے ہیں آیت نمبر 93 میں، اور یہاں سورہ جن میں آ چکا ہے۔ اگر صالحیت کا طریق ہے زندگی میں، جس میں ایمان ہے، جس میں اعمال صالحہ ہیں، جس میں تقوی ہے، جس میں صالحیت ہے، اور جس میں اعمال اور مرتبہ احسان ہے، اگر یہ ساری چیزیں ایک روش اور طریق میں شامل ہیں تو اس طریقے زندگی کو اور اس طریقے تعلیم کو، اس طریقے ایمان و تقوی کو قرآن مجید نے الطریقہ کہا کہ اگر وہ، یہ وہی آئی ہے کہ اگر وہ اس طریقت پر قائم رہتے، الطریقہ، طریقت پہ قائم رہتے، اور طریقت سے مراد یہ راہ ایمان، راہ حق، راہ تقوی، راہ صالحیت، راہ احسان، اگر ان تمام شرائط تقوی اور احسان کو پورے کرتے رہتے اور راہ ذکر الہی پر گامزن رہتے، یہ طریقت تھی، تو پھر ہم ان کو جنت کے چشموں سے سیراب کر دیتے۔ تو آپ نے دیکھا کہ قرآن مجید نے، حالانکہ قرآن مجید اصطلاحات کی کتاب نہیں ہے، مگر ایک اشارہ دے دیا ہے کہ الطریقہ ایمان، اعمال صالحہ، تقوی اور احسان پر مشتمل ایک طرز زندگی کا نام ہے، الطریقہ۔ اسی کو قرآن مجید نے احسان کہا ہے، اسی کو قرآن مجید نے زہد کہا ہے، اور اسی سارے زہد، احسان اور طریقت کی اصل جو محنت ہے اس کو تزکیہ کہا ہے۔ یہ سارے مضامین، یہ اساس تصوف ہیں قرآن مجید کی روشنی میں۔ اب انشاءاللہ تعالی اگلی نشست میں انشاءاللہ ہم اب اسی کے کو اجمالاً حدیث نبوی سے اس کا ریفرنس دے کے پھر ائمہ تصوف کی طرف آئیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہ یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو۔ جب پڑے مشکل شے، جب پڑے مشکل شے، مشکل کشا کا ساتھ ہو۔